یہ کہنا قطعی غلط نہیں ہوگا کہ ہمارا یہ شہر لکھنؤ کچھ زمانہ پہلے تک ایک انتہائی دل فریب، خوبصورت اور نازک اور گراں قدر تہذیب کا مرکز تھا۔ یہاں انسانی زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں نئی اور پرکشش ایجادات ہوئیں۔ لباس میں چیکن، اچکن، پائجامہ، گھٹنا، دوپلی، کشتی نما اور گول ٹوپیاں، زنانے لباسوں میں بڑے پائچوں کا پائجامہ، انگیا کرتی اسی شہر کی ایجادات تھے۔ اس کے علاوہ مرری تیپچی کے کام کی دوپلی ٹوپیاں، کرتے، انگرکھے، نیز لحاف اور رضائی کی فردیں لکھنؤ ہی میں سب سے پہلے تیار ہو کر رائج ہوئی تھیں۔ یہ تمام چیزیں لکھنؤ کا مخصوص لباس تھیں جن کے لکھنؤ والے دل دادا تھے۔ ان میں بیشتر اب تک پسندیدگی کے ساتھ استعمال ہوتی تھی۔ کھانے پر بھی فطری طور سے پوری توجہ تھی۔ غذاؤں میں آب و رنگ اور ان کا خوش ذائقہ ہونا ضروری تھا، اس لیے نئے طریقوں میں بے شمار جدت آرائیاں ہوئی تھیں۔ ان ایجادات کا یہ عالم تھا کہ ہر رئیس اور عام شہری کے دسترخوان سے کوئی نہ کوئی غذا وابستہ ہو گئی تھی اور اس کا مثالاً ذکر ہوا کرتا تھا۔ ان خوبیوں کے علاوہ بعض غذائیں ایسی تھیں جن کو ایجاد کرنے کا شرف لکھنؤ ہی کو تھا۔ ان کے نام اور صورت اور ذائقہ سے دنیا ناآشنا تھی۔ مثال کے طور پر شیرمال، باقرخانی، مختلف قسم کی نان روٹیوں کے ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ تیار شدہ کھانوں میں شب دیگ خاص لکھنؤ کی ایجاد تھی جس کو پکوانے پر بڑی بڑی ریاضتیں ہوتی تھیں۔ کہنے کو تو یہ غذا شلجم کی ترکاری سے پکتی تھی، لیکن طرح طرح کے مسالوں اور بہتر سے بہتر گوشت میں رات بھر پکنا اس غذا کی منزلت کو دوبالا کر دیتا تھا۔ بازار کی اشیاء میں جو پکوان کی حیثیت رکھتی تھیں ان میں سہال اور شاخیں بھی لکھنؤ کی ایجاد تھیں، اور مٹھائیوں کے صنف میں لذیذ ترین شیرینی یعنی امرتیاں لکھنؤ ہی میں سب سے پہلے مارز وجود میں آئی تھیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں لکھنؤ کے بازار میں بہترین اور بڑی بڑی امرتیاں بنتی تھیں اور فروخت ہوتی تھیں۔ ایک ایک امرتی ایک متوسط قد کی رکابی کو ڈھک لیتی تھی۔ لکھنؤ کی مٹھائیوں کے سلسلے میں ایک امر خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ یہاں کی کھٹیا ہمیشہ مشہور رہی ہے اور اب تک اس کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ دور دور سے لوگ آتے اور کھٹیا خرید کے لے جاتے ہیں۔ بعض مقامات سے فرمائشیں کر کے لوگ یہ مٹھائی منگاتے ہیں، لیکن لکھنؤ کے لوگ اس کو زیادہ پسند اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دانتوں میں چپکتی ہے اور کھاتے وقت ذرا سا ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ آرائش اور زیبائش کی اشیاء اور متفرق استعمالی چیزوں میں اتنے ایجادات ہوئے تھے کہ ان کی فہرست پیش کرنا بھی محال ہے۔ مثال کے طور پر حقہ، جس میں مدریا اور جلپی، عطر میں ہنا اور شمامت العنبر، ہاروں میں سنہرے اور پیلے تار والے، گوٹے اور زردوزی والے، پوت کے گہنے، شہانی چوڑیاں، دانے دار اور قوام کا تمباکو، لکڑی کے چھاپے، سینگ کی کنگھیاں وغیرہ وغیرہ کے نام پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں کی بیشتر چیزیں اب تک بنتی اور استعمال ہوتی ہیں، لیکن عام حالات کے تحت ہر چیز پہلے سی گران قدر نہیں رہی۔ بعض اشیاء تو صرف نام گنانے کو باقی رہ گئی ہیں، ان کی حیت اور نوعیت بالکل مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ثبوت ہے کہ لکھنؤ کے ہر شعبہ حیات سے متعلق چیزوں کو اصلاح اور ایجاد اور اختراع کا حسین لباس پہنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر لکھنؤ میں روزمرہ کی زندگی میں بولے جانے والے دلچسپ الفاظ اور ان کے انداز کا تو جواب نہیں۔ پیش ہے دل میں گدگدی پیدا کرنے والے لکھنؤ میں بولے جانے والے دلچسپ الفاظ کا ایک بیان، جس کا عنوان ہے ہندی ہیں ہم۔ انگریزی ایک انترراشٹری بھاشا ہے
جسے اپنے یہاں لکھنے اور بولنے میں اچھا خاصا رعب غالب ہونے کے ساتھ سامنے والا بغلے جھانکتا پایا جاتا ہے۔ ہندی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں ہندی کے علاوہ ایک عجیب و غریب زباں کا روایتی رواج موجود ہے جو یہاں کے لوگوں کو تو بخوبی سمجھ میں آتا ہی ہے، لیکن جسے انگریزی میں کہنا سننا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں پایا جاتا۔ پایا گیا ہے کہ بانکا چھیل چھبیلا، چھپن چھری، چھمک چھلو، مٹر گشتی، پتلی کلیا میں سوتا جانا، اوندھے منہ گرنا، دنیا عبیدہ، دھنیا بونا، گلسیا، لفافیا، تڑک جھام، حالا ڈولا، لہلوچ ہونا، ردہ گانٹنا، جھائی جھپ لڑانا، پیار کی فتنہ گیری، عقل کے گھوڑے دوڑانا، الو کی دم فاختہ، طوطا چشم ہونا، ٹھن ٹھن گوپال، لفو جھنا، اڑان چھلا، پھٹے میں ٹانگ اڑانا، گھن چکر، چونچ لڑانا، اول جلول، لسوڑے کی طرح چینٹ ہونا، بونگیانا، دم نکلنا، سرپٹ بھاگ لینا، لپک جھپک کے، اوئے ہوئے، ٹھونسنا، للن ٹاپ، اڑتی نگاہ، صحت سے کھلواڑ، زلف جھٹکنا، جتیانا، بھاڑ جھونکنا، سمجھ کے پرے ہونے کے باوجود سمجھ کے سمجھنے کی سمجھداری والی سمجھ کی ناسمجھی جیسے لفظوں کا انگریزی میں کوئی توڑ ہی نہیں ہے۔ نچلی عدالتوں کی کارروائی میں عدالتی داؤں پیچ کی وجہ سے گواہ کے منکر ہو جانے سے ملزم تک باعزت بری ہو جاتا ہے۔ اچکے، جھپٹ مار، سیند مار اور بقید کوئی تھیف تو ہوتے نہیں، لہٰذا ان کو اس کے سوا کیا کہا جائے۔ محلے کے جھگڑوں میں سوال داغ دیا جاتا تھا کہ کتنے بھائی ہو؟ جواب میں 2 کہنے پر کہا جاتا ہے کہ اگر 3 ہوتے تو کیا اکھاڑ لیتے۔ یہاں 3 میں وہ بات نہیں آ پاتی، لیکن 3 سنتے ہی آدمی فوراً رفو چکر ہو لیتا۔ بہت سی جگہوں پر حالات کے مطابق بات کہنے سے پہلے جان کی امان پا لینا بہتر رہتا ہے تاکہ بات کہہ کر جان پر نہ بن جائے۔ زبان صرف کہنے اور سننے کی بات نہیں ہوتی، اس کا معقول اثر بھی دکھنا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ لفظ پہلے سے موجود تھے اور باقی ایجاد کر لیے گئے۔ بات کو تاڑ کر لپک لینا کوئی مذاق نہیں۔ انگریزی میں اسٹوپڈ، ایڈیٹ اور فول کی جگہ خصوصیت بھانپتے ہوئے ضرورت کے حساب سے مناسب لفظ جیسے لت خور، گھونچو، نامعقول، بے وقوف، بانگڑو، چونگھٹ، مصدی، کم عقل، بغلول، لدھڑ، پھسڈی، نالائق، احمق، ایک دمے چومو، سڑی، چرکٹ، چڑی مار استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بات کی ریڑھ تک مارنے پر آمادہ رہتے ہیں جو انگریزی میں قطعی نہیں ہو سکتی۔ عشق تک کے معاملے میں بھی آنکھوں میں کتنا ہی بلیک کاربن پیسٹ ٹھونس لیا جائے لیکن دل کو کجرارے نینوں والی ہی لوٹتی ہے۔ اس کے بعد اکثر گیون ہارٹ اینڈ ٹیکن پین والا دل دیا درد لیا بھلے ہی سننے میں آئے۔ فلموں تک میں یہ ضرورت اس قدر محسوس کی گئی کہ کہیں کسی جگہ تو او باقے یار کو کچھ دیر کھڑے رہنے کی ضرورت آن پڑی۔ اب ٹھہرو، کھڑے رہو، رکو سے بات کچھ بن نہیں رہی تھی۔ انگریزی کا اسٹاپ اور مراٹھی کا لفظ تھامبا تک آزما کر دیکھ لیا گیا لیکن کچھ اٹپٹا سا لگ رہا تھا۔ آخر میں جب ٹھیٹھ اودھی لفظ میں ٹھاڑے رہیوں کا استعمال کیا گیا تب جا کر بات بنی اور جان پڑی۔ ایک گھر میں کسی کا بھی انگریزی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ کمی کھلنے پر بچے کا جو ہندی میڈیم میں پڑھ رہا تھا اس کو انگریزی میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ آنے والے مہمانوں کے آگے جب بچہ جونی جونی یس پاپا سنانے لگا تو فخر سے یہ کہنا تو بنتا ہی تھا کہ مور بچون تو سرون پوت آئے، وہی تو اولم ٹیٹی باچت آئے۔ یہاں اولم ٹیٹی سے آشے انگریزی سے ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی جاتی ہے کہ وہ نالائق تھے، فی الحال ہیں اور امید ہے کہ آگے بھی رہیں گے۔ ایسے لوگوں پر اگر
कॉलिंग नेम्स आजमाया जाए तो ना इधर कुछ पल्ले पड़ता है ना उधर। ऐसे हालात में गरियाना ही कारगर साबित होता है। गरियाते ही दोनों तरफ ठंड पड़ जाती है और एक सुकून का एहसास होता है। खाने तक के मामले में मिर्च मसाले वाले तीखे खाने को हॉट कहते हैं, लेकिन कितना भी हॉट हो ले, जब तक कानों में स्मोक की जो है धुआं ना निकलने लगे तब तक कोई हॉट मानने को तैयार ही नहीं होता। आखिर में ये पाया गया कि गिनकर कितने ही स्लैब मार लिए जाएं, लेकिन सिर्फ एक झन्नाटेदार कंटाप में जैसी तबीयत हरी होती है वो बेजोड़ है और जिसका मुकाबला दुनिया भर में कहीं नहीं। अगर आप लखनऊ, उसकी तारीख़ और उसके माजी में होने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही लखनऊ की दिन ब दिन बदलती हुई शक्ल और हालात के बारे में भी मुतारिफ़ होना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए।